پیارے دوستو، ایک خوبصورت گاؤں میں جو سرسبز پہاڑیوں اور جادوئی جنگل کے درمیان تھا، ایک جوان لڑکی رہتی تھی جس کا نام اورورا تھا۔ اورورا غریب تھی، لیکن اس کی مہربانی اور خوبصورتی دور دور تک مشہور تھی۔ وہ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنی پوری دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ سادہ زندگی گزارنے کے باوجود اورورا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی محسوس کرتی تھی۔ سورج کی گرمی، پرندوں کے گانے اور قدرت کی خوبصورتی۔ گاؤں کی دوسری طرف ایک بڑے محل میں ایک امیر شخص رہتا تھا جس کا نام لیام تھا۔ وہ ایک بڑی دولت کا وارث تھا، خوبصورت اور دل سے بہت سخی تھا۔ لیکن لیام اپنی دولت مند زندگی میں قید محسوس کرتا تھا۔ وہ اپنی شاندار پارٹیوں اور بے حد دولت سے کچھ اور چاہتا تھا۔ ایک دن اورورا اپنی دادی کے لیے جڑی بوٹیاں جمع کرنے کے لیے جادوئی جنگل میں گئی۔ جب وہ جنگل میں مزید آگے گئی تو اسے ایک چمکدار جھیل ملی جس کا پانی بہت صاف تھا۔ اس جھیل کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جھیل جادوئی ہے اور جو شخص بھی اس میں دیکھے اس کے دل کی گہرائیوں کی خواہشات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تجسس سے اورورا نے پانی میں دیکھا اور اس نے خود کو ایک خوبصورت شخص کے ساتھ رقص کرتے ہوئے پایا۔ ان کی آنکھیں ملی اور اورورا نے ایک عجیب تعلق محسوس کیا۔ اسی وقت لیام بھی جنگل میں آیا، اپنی تنہا زندگی سے سکون کی تلاش میں۔ جھیل کے جادوئی ماحول کی طرف کھینچتے ہوئے وہ بھی اسی وقت وہاں پہنچا اور اس منظر کا گواہ بنا۔ اس نے خود کو ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ رقص کرتے ہوئے دیکھا جس کی مہربانی اور گرمی نے اس کے دل کو چھو لیا۔ حیران لیام نے محسوس کیا کہ اس نے کبھی اس لڑکی کو نہیں دیکھا، پھر بھی اسے یہ محسوس ہوا جیسے وہ اس لڑکی کو ہمیشہ سے جانتا ہو۔ جب منظر ختم ہوا اورورا اور لیام نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ ہوا میں جادو محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بہت کم بولے لیکن ان کے دلوں نے ایک گہری سمجھ کا اظہار کیا۔ اس دن کے بعد وہ جھیل کے پاس خفیہ طور پر ملتے رہے، کہانیاں اور خواب بانٹتے رہے۔ ان کی محبت جو مختلف پس منظر کے باوجود سچی اور خالص تھی، لیکن ان کی محبت کی کہانی میں مشکلات بھی آئیں۔ لیام کے والد جو ایک ڈیوک تھے، بہت عرصہ سے ایک امیر لڑکی سے شادی کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ ان کے خاندان کے سیاسی تعلقات مضبوط ہوں۔ جب ڈیوک کو لیام کے اورورا کے ساتھ محبت کے بارے میں علم ہوا جو کہ غریب گاؤں کی لڑکی تھی تو وہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے لیام کو اورورا سے ملنے سے منع کیا اور دھمکی دی کہ اگر وہ نافرمانی کرے گا تو اسے جائیداد سے محروم کر دیا جائے گا۔ نا امید ہو کر وہ جادوئی جھیل کے پاس گیا، رہنمائی کی امید میں۔ جب اس نے پانی میں دیکھا تو جھیل نے ایک طاقتور جادوگرنی سرافینا کا منظر دکھایا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ خواہشات پوری کرتی ہے لیکن ہمیشہ بڑی قیمت پر۔ مایوسی میں لیام نے سرافینا کو ڈھونڈا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اور اورورا کے ساتھ رہنے کا کوئی راستہ نکالے۔ سرافینا نے ایک شرط کے ساتھ مان لیا۔ اس نے لیام کو ایک چھوٹی سی شیشی دی جس میں ایک معجون تھا اور اسے بتایا
کہ مکمل چاند کی رات کو آدھی رات کو جھیل کے پاس پی لے۔ یہ معجون ان کی محبت کی حقیقت کو ظاہر کرے گا، لیکن ان کے تعلق کی آزمائش بھی کرے گا۔ اس رات لیام اور ارورا جھیل کے پاس ملے۔ مکمل چاند کی روشنی میں پانی چمک رہا تھا۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے لیام نے معجون کو پی لیا۔ اچانک ایک سنہری دھند نے انہیں گھیر لیا اور وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے عمدہ کپڑے غائب ہو گئے اور وہ ایک سادہ گاؤں کے شخص کی شکل میں نظر آنے لگا، غریب اور عاجز۔ اورورا بغیر کسی جھجک کے اس کے پاس چلی آئی، اس کی محبت بغیر کسی کمزوری کے۔ دھند پھر اس کے ارد گرد گھومنے لگی اور ایک خوبصورت عورت میں وہ تبدیل ہو گئی جو شاہی لباس میں ملبوس تھی۔ سرافینہ ظاہر ہوئی، اس کی آنکھوں میں اطمینان کی چمک تھی۔ یہ تمہاری حقیقی آزمائش ہے، اس نے اعلان کیا۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو کوئی دولت یا غربت تمہیں جدا نہیں کر سکتی۔ اورورا اور لیام نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ان کی محبت پہلے سے زیادہ چمکدار بنی۔ سرافینہ مسکرائی اور جادو ختم ہو گیا۔ اس نے انکشاف کیا کہ معجون نے عارضی طور پر ان کی قسمتیں بدل دی تھیں اور ان کی محبت نے اس آزمائش کو پاس کر لیا ہے۔ آخرکار لیام نے اپنی عنوان اور دولت کو چھوڑ دیا اور اورورا کے ساتھ ایک سادہ زندگی گزارنے کا انتخاب کیا۔ ڈیوک ان کی محبت اور قربانی سے متاثر ہو کر ان کی شادی کے لیے مان گیا۔ گاؤں نے اورورا اور لیام کی شادی کا جشن منایا، جنہوں نے محبت اور خوشی سے بھری ہوئی نئی زندگی تعمیر کی۔ جادوئی جھیل نے چمکنا جاری رکھا، ان کی جادوئی محبت کی کہانی کا خاموش گواہ بنا، جو سب کو یہ یاد دلاتا تھا کہ سچی محبت ہر حد کو پار کر سکتی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔